بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. صدق الله العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں خبری موکل کا عمل بڑا ہی پاورفل ہے اور بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی رپورٹ نکالیں یا لوگوں کی خبر معلوم کریں، اور یہ موکل جو آپ کو ہر قسم کی خبر دیں گا وہ بھی آپ کے کان میں سنائی دیں گی. اور عملیات کی لائن میں خبر کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری چیز ہے نا. آپ اگر کسی مریض کی اگر تشخیص کر لو تو آپ کو معلوم پڑے نا کہ اس کے اوپر کیا اثرات ہے. تو یہ سارے کے سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ خبری موکل کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آیا ہے، کوئی مریض آیا ہے، تو آپ اس کو پہلے چیک کرو گے نا کہ اس کے اوپر کیا ہے کیا نہیں کر کے، اس کے بعد آپ اس کو دوا دو گے، اس کا علاج کرو گے. تو مسئلہ اسی ہے، خبری موکل جو ہے آپ اگر اس کا عمل میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو ہر راز کی باتیں بتائیں گا اور ہر خبر آپ کو لا کر کے دیں گا. اور آپ کو اگر کسی ساحل کے بارے میں جاننا ہے یا کسی اپنے کے بارے میں جاننا ہے یا کسی غیر کے بارے میں جاننا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یا یہ میرا دوست میرے سامنے کیا بات کرتا ہے اور میرے پیچھے کیا بات کرتا ہے، وہ بولتے نا بولے آگے کچھ اور پیچھے کچھ، یعنی آپ جو ہر بارے میں انکوائری نکال سکتے ہیں. کوئی اگر آپ کے پاس ساحل آ رہا ہے تو اس کے جیب میں کتنے پیسے ہیں، یا آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہو. یا اگر آپ جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی اثرات ہے 20 سال پرانے ہیں یا 30 سال پرانے ہیں، یا اس سے پہلے اگر اس کے بارے میں اگر کچھ معلومات کرنا ہے، کچھ انکوائری نکالنا ہے، تو یعنی ہر قسم کی خبر آپ کو یہ دے گا. یعنی جو ہو چکا ہے اس کے ماضی میں وہ بتائیں گا، جو ہونے والا ہے وہ نہیں بتا سکتا ہے. ہونے والا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی بتا سکتے ہیں. یعنی جو بھی اس کے ساتھ گھٹنا گھٹ چکی ہے وہ چیزیں بتائیں گا وہ، لیکن آگے جو ہونے والا ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا، صرف اللہ رب العزت کی ذات بتا سکتی ہے. تو یہ خبری موکل سے آپ جو ہر قسم کی خبر لے سکتے ہیں، اور ہر قسم کا آپ جو ہے جیسے کوئی اگر مریض ہے، اگر اس کا کوئی علاج نہیں مل رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ اس سے خبر لے سکتے ہیں کہ اس مریض کے لیے کون سی دوا کام کریں گی. یعنی عمل بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب ہے. ابھی اس کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے، اس کے عمل کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس عمل کو پیر کے دن کرنا ہے. یعنی نوچندی پیر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو جو ہے پیر کی رات سے اس عمل کو شروع کرنا ہے. یعنی دن اتوار کا ختم ہو کے پیر کی شب سے اس عمل کو کرنا ہے. یعنی دن اتوار کا ہوگا اور جب دن ختم ہو جائے گا تو جو رات آئیں گی وہ پیر کی رات ہوں گی. پیر کی رات سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. اور جس گھر میں کر رہے ہو وہ گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، آپ باوضو سے ہو اور باوضو ہو کر کے بیٹھے. اور اس کے بعد آپ کو شمال کی جانب رک کر کے بیٹھنا ہے اور وقت ایک ہی رکھے. نماز عشاء کے بعد کوئی بھی آپ ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے. اور یہ عمل 15 دنوں کا ہے. 15 دنوں تک کہ آپ کو ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے شمال کی جانب رک کر کے بیٹھنا ہے. شمال کی جانب جب آپ نے رک کر کے بیٹھ گئے، اور اس عمل کے لیے آپ کو سفید کپڑا چاہیے بچھانے کے لیے. جا نماز جتنا کپڑا چاہیے، یعنی وہ جا نماز کی سائز جتنی ہوتی ہے نا اتنا بڑا آپ کپڑا جو ہے وائٹ ہونا چاہیے، پورا سفید ہونا چاہیے. اس کو آپ کو بچھانا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. اور آپ کا لباس بھی وائٹ ہونا چاہیے اور آپ کی ٹوپی بھی وائٹ ہونا چاہیے. جو آپ ٹوپی پہن رہے ہو وہ بھی وائٹ ہونا چاہیے اور آپ کا لباس بھی وائٹ ہونا چاہیے. مرد حضرات کریں گے تو وہ جبہ پہنیں گے یا کرتا پاجامہ پہنیں گے اور ٹوپی پہنیں گے. اور اگر عورتیں اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی جو ہے وائٹ لباس ہی پہنیں گی، وائٹ لباس پہن کر کے ہی عمل کریں گی. اور اس عمل میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یقین اللہ کی ذات کے اوپر رکھے اور اس کے بعد آپ عمل کریں. پھر اس کے بعد جو آپ کے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگائے. پھر جب آپ نے اچھی خوشبو لگا دی پھر اس کے بعد جو ہے آپ بخور وغیرہ جلائے. بخور وغیرہ اگر جلا سکتے تو جلا لو، نہیں تو کم سے کم 7 یا 11 اگربتی جلاؤ. وہ اگربتی جلاؤ جس میں سے خوشبو اچھی آتی ہو، وہ اگربتی آپ کو جلانا ہے. جب آپ نے اگربتی جلا لی پھر اس کے بعد آپ کو اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اسی وائٹ کپڑے کے اوپر بیٹھنا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے اسی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ جو ہے یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 40 مرتبہ پڑھیں گے. پھر چوک کے اوپر یا چاقو کے اوپر یا چھری کے اوپر یا مارکر کے اوپر آپ جو ہے دم کریں گے. دم کر کے جو ہے اچھا لمبا حصار لگاوے، بڑا دائرہ لگاوے، اچھا دائرہ لگاوے. اور پھر جب آپ دائرہ لگا دیں گے تو پھر آپ اس دائرے میں ہی بیٹھنا ہے، اس دائرے میں ہی آپ کو بیٹھنا ہے، اس حصار میں ہی بیٹھنا ہے. جب آپ نے یہ کر لیا پھر اگر آپ کو اور ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ
ہو سکتا ہے ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے. اور اگر آپ کرنا جسمانی احسار کرنا ہے تو آپ جسمانی احسار بھی کر لو. جسمانی احسار کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے اور چاروں کل کو ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرے, یعنی اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک دے ہوئے, اور پھر جو ہے جسم کے اوپر جتنا بھی ہمارا ہاتھ جا سکتا ہے وہاں تک کہ ہم ہاتھوں کو پھیر لے ہوئے, تو اپنا جسمانی احسار ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے نا, آپ کو اس عبارت کو پڑھنا ہے 770 مرتبہ. غلقاً موکل اخفا ظاہر, غلقاً موکل اخفا ظاہر, غلقاً موکل اخفا ظاہر. اس طریقے سے آپ کو 770 مرتبہ پڑھنا ہے, اور لگاتار آپ کو ایک ہی وقت ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم, نماز عشاء کے بعد ایک ہی ٹائم رکھے, ایک ہی وقت رکھے, ایک ہی جگہ رکھے, نماز عشاء کے بعد پڑھے, تنہائی والے کمرے میں پڑھے. اور اس عمل کو ٹوٹل آپ کو 15 دن کرنا ہے. جب آپ کے 15 دن پورے مکمل ہو جائیں گے تو آپ اس عمل کے عامل ہو گئے. ابھی آپ کو اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے 15 دن تو آپ نے 770 مرتبہ پڑھا تو آپ اس عمل کے عامل ہو گئے. پھر آپ کو اس عمل کو برقرار بھی رکھنا ہے نا, تاکہ موکل آپ کے کام کرے, موکل آپ کے قابو میں رہے. تو اس کے لیے آپ کو عمل کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ 41 مرتبہ اسی عبارت کو پڑھنا ہے, غلقاً غلقاً موکل اخفا ظاہر. ایسا 41 مرتبہ پڑھیں گے, 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہو. پھر آپ کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے گی. عمل کے وقت ہی پابندی ہوتی ہے, جب عمل آپ کا ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو عمل برقرار رکھنے کے لیے پابندی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہو. اور پھر یہ چیز ہو گئی. پھر اگر آپ کو کسی کے بارے میں اگر جاننا ہے, کسی کے بارے میں اگر رپورٹ نکالنا ہے, یا آپ کے سامنے اگر کوئی سائل آ کر کے بیٹھا ہے, یا کوئی آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھا ہے, اور آپ جانتے ہو, آپ یہ چاہتے ہو کر کے کہ میں اس کی رپورٹ نکالوں, اس کے ماضی کے بارے میں جانوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے, کیا کر کے آیا ہے, کس لوگوں سے مل کر کے آیا ہے, اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو 21 مرتبہ پھر 21 مرتبہ اسی عبارت کو پڑھنا ہے. پھر جب آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے, پھر آپ کو کانوں میں آپ کے باقاعدہ سلام کی آواز آئیں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ کو جو ہے جواب دینا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر وہ کہیں گے جی فرمائیے آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے. پھر جو ہے آپ کو کہنا ہے کر کے کہ جو فلاں شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کی رپورٹ چاہیے, اس کے بارے میں معلومات چاہیے. تو پھر وہ اس کا پورا بایو ڈیٹا آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کیا اثرات ہے, کیا نہیں ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیں گے. اسی طریقے سے آپ ہر ایک کے بارے میں رپورٹ نکال سکتے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی مجرب ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی ابھی یہ ویڈیو جو ہے لاسٹ ویڈیو تھی, ابھی اس کے بعد جو ہے ویڈیو نہیں آئیں گی عملیات کے تعلق سے. عملیات کے تعلق سے کوئی ویڈیو نہیں آئیں گی, کیونکہ رمضان میں ایسے بھی عمل نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا, وہ عملیات میں ناکامیابی کیوں ملتی ہے, تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان میں عمل نہیں کرنا چاہیے, سمجھے. تو ابھی جو رمضان میں جو ویڈیو آئیں گی وہ روزے کے فضائل کے بارے میں آئیں گی. روزہ کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے, روزہ کس چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, اور اس میں رمضان کے فضائل آئیں گے, اعتکاف کے فضائل آئیں گے, تراویح کے فضائل آئیں گے, اور زکوٰۃ کے فضائل آئیں گے, اور جو ہے شب قدر کے فضائل آئیں گے. یہ سب تعلق سے ویڈیو آئیں گی, کیونکہ ابھی رمضان المبارک میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا, کیونکہ جو یہ سارے مسئلے مسائل رہتے ہیں, تراویح وغیرہ سنانا رہتا ہے, اللہ کے کلام کو یاد کرنا رہتا ہے, اور بھی بہت ساری مشغولیات ہوتی ہے. تو اس کے لیے میری آخری ویڈیو ہے. پھر اس کے بعد اس تعلق سے عملیات کے تعلق سے کوئی ویڈیو نہیں آئیں گی, بس رمضان کے فضائل کے تعلق سے ویڈیو آئیں گی. تو وہ بڑے بڑے علماء کرام کی ویڈیو آئیں گی, جو آپ اس سے آپ سنیں گے اور آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اور یہ رمضان المبارک کی آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں آپ سب کو رمضان المبارک ایڈوانس میں. اور جو ہے اللہ رب العزت اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرماوے, ہم سب کی بخشش فرماوے. اللہ رب العزت ہمارے روزے, نماز, زکوٰۃ, حج کو قبول فرماوے, اور اس رمضان کی جتنی بھی خیر ہے وہ ہمیں نصیب فرماوے. بس اسی تعلق سے جو ہے اب کی بار جو ویڈیو آئیں گی, پھر سے کہہ رہا ہوں, رمضان کے فضائل کے تعلق سے آئیں گی. آپ سبھی جو ہے اس ویڈیو کو بھی دیکھیں. رمضان میں روزے کن چیزوں سے ٹوٹتے ہیں, روزے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتے ہیں, اور وضو کے فضائل آئیں گے, اور نماز کے فضائل آئیں گے, اور تراویح کے فضائل آئیں گے. یعنی رمضان کے تعلق سے ہی ساری ویڈیو آئیں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.